رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کی مستحق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، رحیم بن کر ربوبیت کرتا ہے اور مالک بن کر ربوبیت کرتا ہے۔ ایک ایسا خدا جس نے ربوبیت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، اسی کی ہم رنگی ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایک ایسے خدا کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ایک ایسے خدا کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، ایک ایسے خدا کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ بندگی جو ہے وہ فنائیت ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی ان صفات کو خود اپنانا، کیونکہ وہ اچھی صفات ہے۔ تو اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ اچھی صفت ہے، کوئی بری صفت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ دنیا میں دو ہی طرح کی صفات پائی جاتی ہیں، یا تو اچھی صفات ہیں یا بری صفات ہیں، یا تو للہی صفات ہیں یا پھر شیطانی صفات ہیں۔ چوائس ہوتی ہے انسان کے پاس، چاہے تو اچھی صفات کو اپنائے چاہے تو بری صفات کو اپنائے۔ ایک مومن بندہ جو ہے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم اچھی صفات کو اپناتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی اختیار کرتے ہیں، تجھی میں فنائیت اختیار کرتے ہیں، تجھی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانت، کیونکہ عبادت استعانت کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی انسان اچھی صفات کو اپنائے گا تو بری صفت والے جو لوگ ہیں وہ اس کا جینا حرام کر دیں گے، کیونکہ اچھی صفات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ 100 جھوٹوں کے اندر اگر ایک سچا انسان پیدا ہو جائے تو اس کا ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جب پورا محکمہ رشوت لے رہا ہو اس وقت کوئی یہ کہے کہ نہیں میں راست بازی پر قائم رہوں گا، رشوت نہیں لوں گا، تو اس محکمے میں اس آدمی کا ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔ تو عبادت کا لازمی نتیجہ استعانت ہے۔ جب بھی کبھی انسان اچھائی کی صفات کو اپنائے گا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی حق بات اگر کہنے کا، حقیقت پہ قائم رہنے کے لیے اگر کوئی انسان حق بات کہتا ہے گھر کے اندر، تو وہ کبھی ماں کے خلاف جاتی ہے، کبھی باپ کے خلاف جاتی ہے، کبھی بھائی کے خلاف جاتی ہے، گھر والوں کے خلاف جا رہی ہوتی ہے کبھی، کیونکہ وہ حق بات ہے، تو گھر میں اس کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ایاک نعبد کا لازمی نتیجہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مدد چاہیے ہوتی ہے اسے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اسے، کون ہے جو اس کو سپورٹ کرنے والا ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں مثل مشہور ہے، چلو تم ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی۔ جب ہوا کے مخالف سمت میں چلنے لگو گے تو پرابلم ہو جائے گا۔ اکثرهم هم الفاسقون، اکثر لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ نافرمان ہوتے ہیں،
اس میں ایک فرما بردار، اللہ کا فرما بردار کوئی انسان اگر پیدا ہو جائے تو اس کا ناطقہ تنگ ہو جاتا ہے. تو عبادت کا لازمی نتیجہ ہے استعانت، اللہ کی مدد. تو اس وقت کون ہے جو مدد کرے؟ تو اللہ ہی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور کوئی نہیں ہوتا انسان کے ساتھ. اگر انسان حق بات پر جم جائے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن بندے ہوتے ہیں یا پھر اللہ ہوتا ہے. مومن بندے بھی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے وہ ہم کو روزمرہ زندگی کے اندر پیش آتی ہے. یہ معاملہ، یہ مشکل ہم کو ہر زندگی کے ہر معاملے کے اندر، روزمرہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر پیش آتی ہے. اگر انسان سچی گواہی دینے لگے، جو واقعہ ہوا ہے وہ منوان بیان کرنے لگے، جبکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے حق میں مولڈ کر رہے ہیں. کسی بھی واقعے کے نتائج جو بھی ہوتے ہیں، ایک انسانی فطرت ہے اس کو اپنے حق میں مولڈ کر لیتا ہے، حقیقت کو چھپا کر اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر اپنے مطابق اس کو مولڈ کر لیتا ہے، اپنے مطابق اس کو پھیر لیتا ہے. اس وقت کوئی انسان اگر سچی گواہی دینے لگے تو کیا مشکل پیش آ جاتی ہے کہ نہیں، اصل واقعہ تو یہ نہیں ہے، اصل واقعہ تو یہ ہوا تھا. تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ سچی گواہی دو، بھلے وہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. کیونکہ باپ سربراہ ہوتا ہے نا گھر کا، سربراہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ کام اس طرح ہونا ہے. بچہ اگر اس کے خلاف چلا جائے تو گھر کے اندر کوحرام مچ جاتا ہے. تو باپ کے خلاف بھی اگر سچی گواہی جا رہی ہو تو باپ کے خلاف سچی گواہی دو. سچی گواہی دو، بھلے باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، بھلے بھائی کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. نا تمہارا بھائی ہے، تم کو پتا ہے، تم کو خیال نہیں ہے تمہارا بھائی ہے. تو بھائی ہے تو کیا مطلب، کوئی جھوٹی گواہی بھی دینی پڑے تو اس کے لیے جھوٹی گواہی دے دو، کیونکہ یہ گھر کا طور طریقہ ہے، گھر کا نیم ہے. تو ایسے گھر کے نیم جو ہیں وہ توڑے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت جب کہ ایک انسان سچی گواہی دینے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. تو کون ہے جو اس کا ساتھ دے گا اس وقت؟ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بس ایک اللہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور چند مومن بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جو سچی گواہی دینا پسند کرتے ہیں، جو سچ کہنا پسند کرتے ہیں، سچ سننا پسند کرتے ہیں، جو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتے، جو رشوت کھانا پسند نہیں کرتے، جو سود کھانا پسند نہیں کرتے، وہی لوگ مومن بندے ہوتے ہیں. تو وہ ساتھ ہو جاتے ہیں بس. باقی سب تو اکثرهم هم الفاسقون، اکثر نافرمان لوگ جو بھی ہوتے ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہوتے ہیں. تو اللہ کی فرما برداری جب انسان اختیار کرتا ہے تو انسانوں سے اس کو جو ہے وہ برائی مل رہی ہوتی ہے.
لعنت مل رہی ہوتی ہے، تانے اور تشنے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے کسی بھی حق بات کو کہنے کا، کسی سچ بات کو کہنے کا، کسی حقیقت کو بیان کرنے کا، کسی حقیقت کو کھولنے کا. یہ ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خلاف جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان نے سچ بولا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کی. تو ایاک نعبد کا لازمی نتیجہ ہے و ایاک نستعین. تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایک ایماندار جو انسان ہوتا ہے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. فزادتہم ایمانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بات پہلے سے جانتا ہے کہ جب کبھی سچ بولوں گا، جب کبھی حق کہوں گا، جب کبھی سچی گواہی دوں گا، جب کبھی راست بازی اختیار کروں گا، تو انسان جو ہے وہ جو اپنے ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں گے اور جو غیر ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں گے. تو یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. ایک مومن بندہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر تو قالوا ربنا اللہ، وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ ہی میرا رب ہے، باقی یہ سب رب نہیں ہے میرے. یہ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، بھلے وہ اپنے گھر والے ہوں، بھلے وہ باہر والے ہوں، یہ میرے رب نہیں ہے. رب جو ہے وہ بس میرا ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جم کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر، بھلے تھپیڑے کتنے ہی ہوا کے آ رہے ہوں، بھلے موجیں جو ہیں وہ اس کو اپنی جگہ سے اس کے پیر اکھاڑ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جم کے کھڑا ہو جاتا ہے. ثم استقاموا، پھر کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ. اب اللہ جو ہے اس کے دل میں سکینت اتار دیتا ہے. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ سکینت اتار دیتے ہیں، اطمینان کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. جنت یا جنت کی کیفیت جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر اطمینان کی کیفیت، اور وہ مرنے کے بعد جو جنت ملنے والی ہے وہ الگ ہے. لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت ہے، یہ کیفیت انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اطمینان کی حالت جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو تتنزل علیہم الملائکہ، وہ کیا کرتی ہے اطمینان کی کیفیت؟ وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم خوف بھی نہ کھاؤ اور غم بھی نہ کھاؤ، کیونکہ یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ اپنی ڈگر سے ہٹا سکتی ہیں. انسان کو دکھ ہوتا ہے کسی بات کا نا، میرے خلاف ہو جائیں گے، خوف ہوتا ہے انسان کو. تو پیچھے گزرے ہوئے کسی نقصان کا انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے کہ پیچھے گزر چکا کچھ جو میں نے کیا تھا، اس کا مجھے نقصان پہنچا. اس کا انسان کو جو ہے وہ ملال رہتا ہے ہمیشہ. یہ دکھ کی کیفیت، یہ ملال کی کیفیت، یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. نفسیاتی گرہ جو ہے وہ انسان کے اوپر لگ جاتی ہے. پھر انسان کچھ بھی کرنے سے ڈرتا ہے. جیسے ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ دودھ کا جو جلا ہوتا ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. حالانکہ کبھی اس نے دودھ پیا تھا اور اس سے اس کا ہونٹ جل گیا تھا،
گرم دودھ پیا تھا، اس سے اس کا ہونٹ جل گیا تھا. اب تو گرم دودھ نہیں ہے، یہ تو چھاچھ ہے، لیکن اس کی سفیدی جو ہوتی ہے وہ انسان کو اندر ایک خوف پیدا کر دیتی ہے. دودھ بھی سفید تھا، یہ چھاچھ جو ہے یہ بھی سفید ہے، بس اس کی سفیدی ہی اس کو مار دیتی ہے. وہ بھی اس کو پھونک پھونک کر پینے لگتا ہے، حالانکہ یہ دودھ بھی نہیں ہے اور گرم بھی نہیں ہے، صرف سفید ہے. اس کی سفیدی ہی اس کو جو ہے وہ مار دیتی ہے. تو انسان کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. کوئی نقصان جو پیچھے ہو چکا ہے، آئندہ آنے والی زندگی میں اس کا خوف بن جاتا ہے اور اس کے قدم روک دیتا ہے. کسی بزنس میں اگر کسی کو نقصان ہو جائے تو آئندہ زندگی کے اندر بزنس کرنے کا ہی خیال دل سے نکال دیتا ہے. حالانکہ بزنس میں نقصان جو ہوا تھا اس کی کچھ وجوہات تھیں، وہ وجوہات دور کرے تو پھر بزنس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ ایک گرہ بن جاتی ہے، ایک انگرام اس کے ذہن میں کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو دکھ دیا تھا. ایک چارج انسان کے اس خیال کے اندر ایک چارج پیدا ہو جاتا ہے. وہ چارج جب کبھی اس جیسا کوئی دوسرا معاملہ اس کی زندگی میں پیش آتا ہے، وہ چارج دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ملال کی کیفیت تھی وہ انسان کو اس کی آئندہ زندگی کے اندر اس کے قدم روک دیتی ہے. ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ کہیں دوبارہ ویسا ہی نہ ہو جائے. یہ جو نفسیاتی گرہیں انسان کے اندر لگتی ہیں، خوف اور دکھ کی جو گرہیں انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان خوشی اور سرشاری کی جو کیفیت ہوتی ہے، جنت کی جو حالت ہوتی ہے، اطمینان کی جو حالت ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے. اس جنت کی کیفیت سے، اس اطمینان کی حالت سے وہ دوبارہ اس حالت کے اندر کب آئے گا؟ جب وہ تھوڑا ڈیئرنگ کرے گا اپنی زندگی کے اندر، جب اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی، جب اس کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوگی، زمانے کی جو ہوا ہے اس سے مخالف چلنے کی اس کے اندر ایک ارج پیدا ہوگی. یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کی وجہ سے انسان میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی بات پہ قائم رہنا ہے، مجھے سچ بات پر قائم رہنا ہے، مجھے حق پر قائم رہنا ہے، ریالٹی کے اوپر ہی قائم رہنا ہے. باقی جتنے بھی ہیں سب ایلیوژنس ہیں، لیکن نتائج اچھے نہیں نکلیں گے فیوچر میں. سچی گواہی جو ہے وہ مجھے دینی ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. سچ کہنا ہے مجھے، جھوٹ کہنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جھوٹ کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. راست بازی اختیار کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کیونکہ دھوکہ دینے کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. انسان کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر جب یقین ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے اوپر جم جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک نعمت کے طور پر انسان کے دل پر فرشتے اترتے ہیں. یعنی اس کے اندر سکینت اترتی ہے، اس کے اندر اطمینان کی کیفیت آتی ہے، اس کے اندر دکھ کے جو انگرامس ہیں وہ بننا بند ہو جاتے ہیں. دکھ کا چارج خیالات کے اندر سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. خوف انسان کے اندر سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یہ دکھ اور خوف کی کیفیت سے جب انسان باہر نکل جاتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے اطمینان کی حالت، جہاں پر انسان کو خوشی ہے. کیونکہ
لازمی نتیجہ ریحان ہے. یہ روح جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ریحان ہے، یعنی جنت کی کیفیت، اطمینان کی حالت، خوف اور غم سے نجات. اس کیفیت کے اندر انسان سرشاری محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. ریئل ہیپینس جو ہے وہ انسان کو اسی حالت میں ہوتی ہے. اگر خوف کی حالت ہو، دکھ کی حالت ہو، تو ریئل ہیپینس سے انسان محروم ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا، شارٹ ٹرم پلیجرز جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں بعض چیزوں سے، لیکن ریئل ہیپینس انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے، جنت کی حالت انسان کے اوپر اسی وقت آتی ہے جب وہ حق بات کہنے کی طرف آتا ہے، سچ بات کہنے کی طرف آتا ہے، راست بازی اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں. یہ اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ رب العالمین نے بالکل فکس کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. جب انسان اللہ کے ذکر کی طرف آئے گا تبھی اطمینان کی حالت پہ آئے گا، ورنہ اللہ نے مثال دی ہے اس کی کہ سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ نہیں گزر سکتا. بالکل جتنا مشکل سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ہے، اتنا ہی مشکل، اتنا ہی ناممکن بات یہ ہے کہ انسان کوئی غلط عمل کرے، کوئی ناحق بات کرے، کوئی ناحق عمل کرے اور اس کے نتیجے میں وہ جنت چلا جائے، اطمینان کی حالت میں آ جائے. یہ بات اتنی ہی مشکل ہے، اتنی ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ ایک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے. تو اللہ رب العالمین مثال کے طور پر یہ بات قرآن حکیم میں فرماتا ہے. یعنی نیور کا سینس ہے اس کا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ خبردار ہو جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ کام کرو گے زندگی کے اندر تو اطمینان قلب تم کو مل جائے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے یہ بات. اللہ خبردار ہو جاؤ، ذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہی مل سکتا ہے. ذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کو یا نصیحت دینے کو. یہ جو نصیحت حاصل کرنا، نصیحت دینا ہے، بس اسی کے اندر تمہاری زندگی کے اندر اطمینان آئے گا اور خوشی آئے گی. ریئل ہیپینس، روح کا لازمی نتیجہ ریحان ہوگا. ریئل ہیپینس، خوشی، اطمینان کی حالت، سرشاری، مسروری کیفیت، یہ انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے. یہ اللہ نے جو ہے وہ بالکل قانون اللہ کا جو ہے یہ فکس ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تخلیق ہے اللہ کی، تبدیل نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہ اللہ نے دین جو ہے وہ ایسا طریقہ اللہ نے تمہارے سامنے رکھا ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تو یہ قرآن حکیم ہے جس کو ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں یا اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اویئرنیس دینے کی کتاب ہے، ہدایت دینے کی کتاب ہے. یہ اویئرنیس، یہ ہدایت جب ہم قرآن حکیم سے حاصل کرتے ہیں پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم کو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھائی کی صورت میں ملتے ہیں، ورنہ اس کے نتائج عذاب کی صورت میں ملتے ہیں. انسان کے پاس جو ہے وہ چوائس ہے، چاہے تو وہ شکر کی کیفیت کے اندر آ جائے اور چاہے تو کفر کی کیفیت کے اندر آ جائے. دونوں راستے اس کے لیے کھلے ہیں، اما شاکر و اما کفور. ہدیناہ السبیل، اللہ رب العالمین صرف ہدایت دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ رستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو روزانہ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے. تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں.